نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر مجلس عزت مآب پرنسپل KIT جناب چنگیز حسین صاحب، وائس پرنسپل جناب میجر سید مبشر حسین صاحب، محترم و مکرم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آپ سب کو آج کی اس پروقار تقریب میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جس موضوع پر لبوں کو رونق سخن میسر آنے والی ہے وہ ہے حیات اقبال رحمت اللہ علیہ۔ جناب والا، توشہ تقدیر میں موجودگی کے بارے میں سوچ کر ہم تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ غلامی ہمارا مقدر بننے کو تھی، اندھیروں کے بادل چھانے کو تھے کہ اللہ رب العزت نے برصغیر میں موجود مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم فرمایا اور بہت سے اچھے لیڈروں سے نوازا، جن میں سے ایک علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ میں نے رب ذوالجلال کے کلام کی ایک آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، جس کا مفہوم اے انسان، یہ سچ ہے کہ دنیا کی تمام شورشیں اور انقلابات مجھ سے ہیں۔ کسی بھی قوم کی ترقی اور تنزلی کا انحصار مجھ پہ ہے، عزت و ذلت کا انحصار مجھ پہ ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس کو بدلنا چاہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی نقشہ کشی یوں کی: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس خوبصورت موضوع پر آگے بات ہوگی، اس سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کے لیے مدعو کرتی ہوں سول فرسٹ ایئر سے ارسلان احمد کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالعرف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل
مختال فخور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. یہ تھے سول فرسٹ ایئر سے ارسلان احمد، جنہوں نے تلاوت قرآن مجید سے اس تقریب کا آغاز کیا ہے۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آساں پڑھا کر۔ اگر پڑھنے کے لیے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے جینے کا کرینہ اقبال، آ جائے گا تجھے جینے کا کرینہ اقبال، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ محبوب خدا نبی باحق امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مقبول کے لیے دعوت دیتی ہوں الیکٹرانک سیکنڈ ایئر سے عبداللہ کو کہ وہ آئے اور بارگاہ نبوت میں گلہائے عقیدت نچھاور فرمائیں۔ الیکٹرانک زندگی تیرے کفے پاک کی ادا لگتی ہے، چاندنی تیرے اجالوں کی ضیا لگتی ہے۔ آنکھ اٹھی تو نظر آئی گٹار رحمت کی، آنکھ اٹھی تو نظر آئی گٹار رحمت کی، آج لہرائی ہوئی زلف دوتا لگتی ہے، آج لہرائی، آج لہرائی ہوئی زلف دوتا لگتی ہے، چاندنی تیرے اجالوں
ضیا لگتی ہے اور روح شاداب ہوئی اور کھلا غنچۂ دل روح شاداب ہوئی اور کھلا غنچۂ دل یہ تیرے شہر مدینے کی ہوا لگتی ہے یہ تیرے شہر مدینے کی ہوا لگتی ہے چاندنی تیرے اجالوں کی ضیا لگتی ہے اور وہ مصور ہے تو یہ اس کی ہے تصویر کمال وہ مصور ہے تو یہ اس کی ہے تصویر کمال اس لیے نعت نبی حمد خدا لگتی ہے چاندنی تیرے اجالوں کی ضیا لگتی ہے اور سن رہے ہیں جسے سرکار بڑے پیار کے ساتھ سن رہے ہیں جسے سرکار بڑے پیار کے ساتھ وہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کی صدا لگتی ہے وہ ہے زندگی تیرے شفیع پاک کی ادا لگتی ہے جزاک اللہ۔ یہ تھے الیکٹرانک سیکنڈ ایئر سے عبداللہ، جنہوں نے نہایت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کیا۔ معزز سامعین، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی شاعری کے ذریعے غافل قوم کو جگ بیدار کرنے کے لیے اقدامات سر انجام دیے تو دشمن کارندے اندرونی اور بیرونی سازشوں سے ان کو ناکام کرنے میں مشغول ہو گئے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا وہ پاکستان اور ایران میں قومی شاعر اور انڈیا کے ترانہ کے مصنف ہونے کا اعزاز پانے والے ہیں۔ سینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، سینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، ہے تیرا دریا آج بھی افسانہ ہوا ہمارا۔ اس بات پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں آئی ٹی سیکنڈ ایئر سے نائلہ شہزادی کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔
खुदी क्या है राज दुरूने हयात, खुदी क्या है बेदारिये कायनात, अजल इसके पीछे अबद सामने नहत, इसके पीछे नहत सामने जमाने के दहारे में बहती हुई, सितम इसके मौजों के सहती हुई, अजल से है ये कशमकश में सीर, हुई हा के आदम में सूरत पजीर, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के तिल में है। आज मुझे जिस उन्वान पर लब कशाई करने का मौका मिला है वो है नजरिया खुदी। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक ऐसा नाम जो अपनी पहचान आप हैं। आपकी जिंदगी और कलाम का अगर इहाता किया जाए तो वो हमको एक फर्द वाहिद से लेकर पूरी मिल्लत की बाबत नजर आते हैं। इनका अंदाज तकल्लुम और अफकार जुदागाना और अलमोल है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक सोच, फिक्र और एक नजरिया खुदी का नाम है। खुदी वो वाहिद उनसर है जो इकबाल के कलाम का हासा है। जनाबे आला, खुदी क्या है? महज एक लफ्ज, एक फिक्र या फकत हमारी जात? खुद को जानना और पहचानना और अपने वजूद के होने और ना होने की अहमियत का इदराक करना खुदी है। खुदी वो अमर है जो अल्लाह पाक ने इंसानों को अता किया ताकि वो सोचे, समझे, गौर और फिक्र करे और अपनी असल को तलाश करे। जनाबे आला, अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को मुत्तहिद करने और इनकी सोच को एक जगह मरकूज करने के लिए खुदी का फलसफा आया किया और मुसलमानों को याद कराया कि वो ऐसे ईमान के मानने वाले हैं जहाँ गुलामी इनकी असल और खुददारी पर जब है, और ये मुसलमान की गैरत परवाह है, और ये मुसलमान की गैरत परवाह है कि वो गैरुल्लाह के सामने झुके और अपनी गैरत का सौदा करें। आज भी हो अगर इब्राहिम का इमाम पैदा, आज भी हो अगर इब्राहिम का इमाम पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। जनाब आला, अल्लामा इकबाल ने खुदी को बतौर नजरिया पेश किया, जिंदगी के हर पहलू में इस्लाम की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने सिर्फ इस बात पर जोर दिया, जनाब आला, उन्होंने सिर्फ इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों को हम कराने के लिए पैदा किया गया है। ये जमीन तो कुछ भी नहीं, खुदी से रोशनास होने पर इससे कायनात पे राज करना है, निज़ाम खुदाबंदी में अपना किरदार अदा करना है। इकबाल ने हर चीज को अपने ख्याल वकार व नजरियात में शामिल किया, जिससे आज का मुसलमान बेदार हो सके, अल्लाह के दीन और अपनी शनाख को जान सके। जनाब आला, मगर अफसोस हम आज इकबाल की खुदी को न जान सके और न पहचान सके। हमने आज़ादी तो हासिल कर ली मगर अपनी शनाख का पता न पा सके। हम आज भी ज़हनी और नज़रियाती पहलू से बहुत दूर जा चुके हैं। इकबाल ने कुरान में खोल खोल कर मोहम्मद की पहचान बताई, इसकी तशरीह की, ताकि जो गुलामी उनके हिस्से में इनकी आने वाली नस्ल न चले। मुझे ये कहने में कोई याद नहीं कि जो इकबाल ने ख्वाब देखा था वो अब भी अधूरा है। जनाब आला, सिर्फ हित्ते की आजादी इकबाल का ख्वाब न था, बल्कि वो ऐसे कौम की तबलीग चाहते थे जहाँ कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तकरीर हो, अपने रब की पहचान हो और इस्लाम के दिए हुए तालीम का राज हो, जहाँ इंसान को इंसान एक चुमटी का भी हक न मारा जाता हो। मगर अफसोस ये महज एक ख्वाब ही है। अभी जस्तजू और इनके कहीं माहिर से गुजर कर यही मुमकिन हुआ है कि हम इंसान बन सकें और फलसफा खुदी को जान सकें। खुदी की है ये मंजिलें आवाली, खुदी की है ये मंजिलें आवाली, मुसाफिर ये तेरा नशेमन नहीं, तेरी याद इस हकदार से नहीं, तेरी याद इस हकदार से नहीं, जहाँ है तुझसे तू जहाँ से नहीं। शुक्रिया। ये थी IT सेकेंड ईयर से नाइला शहजादी। दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। अब मैं दावत देती हूँ सिविल सेकेंड ईयर से मोहम्मद मुजम्मिल को कि वो आए और कलाम इकबाल पेश करें। सिविल सेकेंड ईयर मोहम्मद मुजम्मिल।
کبھی اے حقیقت منتظر نظر آلے پاس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آلے باس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، جو میں سے بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سے بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، جو کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، جو کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، نہ وہ عشق میں رہی گئے میاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گئے میاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم زلف ایاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ تھے سول سیکنڈ ایئر سے محمد مزمل، جنہوں نے نہایت خوبصورت انداز میں کلام اقبال پیش کیا۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہم اب تک سن چکے ہیں، دوبارہ سے اپنی گفتگو کے آغازیہ پہلو میں پڑھی جانے والی آیت کی طرف جاتی ہوں۔ کچھ تو تقدیر میں تھا اقبال کی، کچھ ان کی انتھک محنت کا صلہ تھا۔ جلال آتش برق شباب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود انقلاب پیدا کر۔ اب میں انگلش ڈکلریشن کے لیے دعوت دیتی ہوں IT سیکنڈ ایئر سے آمنہ عثمان کو۔ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Principal, respected teachers, and dear fellows, Assalamu alaikum. Today, the topic on which I will declare my speech is Allama Muhammad Iqbal, a great name. Allama Muhammad Iqbal is one of the most outstanding poet philosophers of Indian subcontinent belonging to the modern period. His intellectual genius has risen supreme in the arena of Islamic philosophy during 20th century and is likely to direct and influence the Islamic intellectual tradition in 21st century as well. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims to wake up to the reality of times and forge a destiny for themselves. Iqbal was deeply concerned with the youth of that time. He was very much clear to the fact that if youngsters had focused their real destiny, then they could have led the Muslims of subcontinent out of the danger of destruction earlier than they did. Iqbal Nojwan is a creative Nidwan. He's Shaheen who hunts and then takes. Iqbal says, وہی جہاں ہے تیرا جسے تو کرے پیدا، وہی جہاں ہے تیرا جسے تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. Your world is the one which you create yourself, not the stones and bricks which are inside. Iqbal Nojwan is a creative Nojwan. He is made a foodie and an optimistic person who can pull down the stars to himself. Iqbal says, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر. I have love for those youngsters who pull the star down. Youngsters provide the ability of leadership to lead the nation to the height of self-determination. Iqbal's nation of leadership is best exemplified in his concept of birthday moment. Iqbal said to himself, نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، رزم ہو یا بز پاک دلوں پاک پاس. Iqbal feels very uncomfortable with the way the knowledge is being transferred to the youth. Iqbal says, شکایت ہے مجھے یارب ان خداوندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یارب ان خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں ہاتھ بازی کا. سیکنڈ ایئر سے آمنہ عثمان. اس پروقار تقریب کے اختتام پہ میں التماس کرتی ہوں صدر مجلس محترم پرنسپل چنگیز حسین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور طلباء اور طلبات سے آج کی اس پروقار تقریب کے حوالے سے خطاب فرمائیں. جناب پرنسپل چنگیز حسین صاحب. محترم جناب ڈاکٹر محمد مالک سدھو صاحب، وائس پرنسپل، فیکلٹی ممبرس اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. آج کا یہ دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ یوم پیدائش ہے. اور علامہ صاحب کی شاعری جو ہے یہ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ شاعر مشرق ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کی
یہ ان کو محدود نہ کیجئے مشرق تک، یہ تو پوری دنیا کے شاعر ہیں، اور آج پوری دنیا کے اندر ان کے اوپر یا نہ صرف یہ کہ ان کو پڑھا جاتا ہے، ان کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگریز دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک کے اندر دی جا رہی ہے۔ علامہ صاحب کی شاعری کی، یا یوں کہ یہ جو ان کو منفرد بناتی ہے باقی شعراء سے، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ دین کے اوپر ہے، قرآن کے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہوئے وہاں سے جو ہے یہ عکس لیا جاتا ہے۔ اور علامہ صاحب نے نہ صرف یہ کہ نوجوانوں کے لیے منزل کا تعین کر دیا، رہنمائی بھی کر دی، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے علامہ صاحب کی شاعری کو اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی بہترین منزل کو پہنچتے ہیں۔ میں آج آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر محمد مالک سندھو صاحب کا کہ میری ریکویسٹ کے اوپر یہاں تشریف لائے اور اس اہم موقع کے اوپر آپ سے مخاطب ہوں گے، اور ان کی باتوں کو، ان کی اس تقریر کو توجہ سے دھیان سے سنیے گا، اور آپ نے بھرپور اس پہ کوشش کرنی ہے کہ عمل بھی کیا جائے تاکہ آپ کی زندگیوں کے اندر بہتری آئے۔ آپ کی زندگیوں کے اندر بہتری آنا، یہ اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے، آپ یوں سمجھیے کہ یہ پوری قوم کی زندگیوں کے اندر بہتری آئے گی۔ تو میں ونس اگین ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس علم و عمل کی عظیم درسگاہ میں اپنی حاضری کو باعث اعزاز سمجھتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں سب سے پہلے کہ یہ گلشن ہمیشہ سدا شاد آباد رہے، اور اس کی آبیاری کرنے والے وہ ہمیشہ ان کو اللہ پاک اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور اپنے کرم و فضل سے نوازے۔ محترم پرنسپل ادارہ اعضاء جناب چنگیز حسین صاحب، جناب وائس پرنسپل صاحب سید مبشر حسین صاحب، نہایت محترم و معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم حضرت علامہ اقبال کی 142واں یوم پیدائش منا رہے ہیں، اور ہم اپنے عظیم قائد کو یاد کر رہے ہیں۔ دنیا میں انسان کی پہچان ہمیشہ دو حوالوں سے ہوتی ہے، ایک اس کی شخصیت ہوتی ہے اور ایک اس کا کام ہوتا ہے۔ اگر ہم حضرت اقبال کو ان دونوں حوالوں سے دیکھیں تو وہ دونوں حوالوں سے باکمال نظر آتے ہیں، شخصیت کے حوالے سے بھی اور اپنی کام کے حوالے سے بھی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا اس کے ہم اثر آہستہ آہستہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کی شخصیت پس منظر میں چلی جاتی ہے، لیکن حضرت اقبال کو آج 142ویں یوم ولادت کے موقع پر میں یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ 82 برس ہو گئے اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، ہمارے ذہنوں میں زندہ ہیں، ہماری فکروں میں زندہ ہیں، ہماری سوچوں میں زندہ ہیں، ہماری لائبریریوں میں زندہ ہیں، بلکہ ان کی فکر جب تک یہ پاکستان تا قیامت رہے گا، ان کی فکر اور ان کا نظریہ اس کے ساتھ ہمیشہ جڑا ہوا رہے گا۔ حضرت اقبال کا سب سے زیادہ 9000 ان کا شعر فارسی میں ہے اور 5000 اقبال کا شعر اردو میں ہے، لیکن سب سے زیادہ جو مخاطب ہیں وہ نوجوانوں کو انہوں نے کیا۔ اقبال نے اپنے ایک شعر میں بھی بوڑھوں کو مخاطب نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟
کہ نوجوان معاشرے کو ڈائریکشن دیتے ہیں، نوجوان معاشرے کی سمت متعین کرتے ہیں، نوجوان معاشرے کو لے کے چلتے ہیں، جبکہ اس کے بوڑھے اساتذہ کرام ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اقبال کا یہ پیغام نوجوانوں کے نام ہے۔ بس چند جو علامات ہیں، ویسے تو اقبال کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، لیکن چند علامات پر میں بات کروں گا۔ اور سب سے پہلی علامت انہوں نے شاہین کو اپنی شاعری میں قرار دیا۔ شاہین کو کیوں علامت قرار دیا؟ اور وہ شاہینی صرف آپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ کیوں شاہین کو علامت قرار دیا؟ کہ شاہین کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ گھونسلہ نہیں بناتا۔ جہاں آئی رات بسر کر لی، ہم فقیروں کے گھر نہیں ہوتے۔ شاہین جو ہے وہ گھونسلہ نہیں بناتا۔ کیوں گھونسلہ نہیں بناتا؟ وہ کہتا ہے یہ ساری فضا میرے لیے ہے، یہ ساری کائنات اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، جہاں مجھے رات آئے گی میں بسر کر لوں گا۔ تو یہ اقبال اسی صفت کو اپنے ان شاعروں میں دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے اپنے تمام شاعری میں زیادہ تر موضوع ان نوجوانوں کو بنایا ہے، کیونکہ انہوں نے معاشرے کی سمت کو متعین کرنا ہے، انہوں نے آگے معاشرے کو لے کر جانا ہے، ان سے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ دوسری اقبال کے شاہین کی صفت یہ ہے کہ وہ مردار نہیں کھاتا، کسی کا شکار نہیں کھاتا، وہ اس کو بھی وہ توہین سمجھتا ہے۔ آج جب ہماری نوجوان، ہماری ملت کے، ہماری قوم کے نوجوان جب دوسروں کی طرف پلٹتے ہیں تو یہ اقبال کی فکر کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اگر تم نے اس معاشرے میں، اس کائنات میں رہنا ہے، اگر اس زندگی میں اپنی جگہ بنانی ہے تو اپنی دنیا پیدا کر، ادھر ادھر مت دیکھ، شاہینی صفت پیدا کر لے۔ وہ شاہین کسی کی طرف نہیں دیکھتا، جس طرح کہ فرمایا پرواز ہے دونوں کی کسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور۔ کرگس جو ہے وہ بالکل شاہین جیسا ہی پرندہ ہوتا ہے، جسے گدھ کہتے ہیں، لیکن وہ مردار پر گرتا ہے۔ شاہین جو ہے وہ مردار کو دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ تو اقبال نے آپ کو شاہینی صفت سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ آپ نے کرگس نہیں بننا، آپ نے شاہین بننا ہے، اور شاہین بن کے زندگی گزارنی ہے، اپنی ذات میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے عمل میں، اپنی گفتار میں، اپنی رفتار میں، اپنی زندگی میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے تمدن میں، اپنی تہذیب میں آپ نے شاہینی صفت جب پیدا کر لیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی، کوئی گدھ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج سب سے بڑی یہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ہمارا نوجوان کیوں مغرب کی طرف دیکھتا ہے، جبکہ اقبال نے تو کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو جیسا کسی کے پاس رابر نہیں ہے، تو جیسی کسی کے پاس کتاب نہیں ہے، تو جیسا کسی کے پاس نظریہ حیات نہیں ہے، تو جیسی کسی کے پاس فکر نہیں ہے، تو پھر تو کیوں اپنا موازنہ ہی اہل مغرب سے نہ کر؟ اللہ نے تجھے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روشن فرد اور روشن نظریہ عطا کیا ہے، تو یہ آپ نے اس فکر کو اپنانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور شاہین کی علامت ہے، دو علامتیں بتا دی آپ کو، ایک گھونسلہ نہیں بناتا، دوسرا مردار نہیں کھاتا، اور تیسری صفت اس سے بھی بڑی ہے، پرواز اونچی رکھتا ہے، نیچی فضا میں وہ نہیں اڑتا۔ شاہین جو ہے وہ نیچی فضا میں نہیں اڑتا، وہ اپنی بلند پرواز رکھتا ہے، اور بلند پرواز پہ جا کر شکار کرتا ہے اور پھر گرتا ہے، پھر جہاں اس کو رات آتی ہے وہ بسر کر لیتا ہے۔ نمبر 2، میری بیٹی نے یہاں مطلب اقبال کی خودی پر تقریر کی اور بہت اچھے الفاظ میں انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ خودی کیا ہے؟ خودی یہ ہے کہ اپنی ذات کو پہچان لینا، خود شناسی جسے ہم کہتے ہیں، اپنی ذات کو
पहचान लेना। इकबाल से पहले खुदी के माने ही और थे। इकबाल से पहले खुदी का लफ्ज तकब्बर के लिए इस्तेमाल होता था, नहबत के लिए इस्तेमाल होता था, गरूर के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन इकबाल ने इस लफ्ज के माने ही बदल कर रख दिए। इकबाल ने कहा नहीं, इसका माना खुद आगाही है, अपनी जात को पहचानो। कुरान मजीद में इरशाद है, जिसने अपनी आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अगर अपनी जात को पहचान लोगे तो अपने रब को पहचान लोगे, और जब अपने रब को पहचान लोगे तो फिर अगली खुदी की स्टेज ये है कि वो ज़ब्ते नफ्स की तुम्हें तालीम देगा कि अपने आप को रोक लो, बुराई से रोक लो, जुल्म से रोक लो, नाइंसाफी से रोक लो। ये दूसरी खुदी की निस्बत है। पहली ये कि खुद आगाही, दूसरी क्या है? ज़ब्ते नफ्स, अपनी जात पर जब्त कर लेना, अपनी जात को महफूज कर लेना हर किस्म के खबाइस से, हर किस्म के गुनाहों से, हर किस्म की आलाइशों से। जब महफूज कर लोगे तो तुम मिल्लत इस्लामिया के बहुत आला वरफा नौजवान बन जाओगे। और तीसरी इकबाल ने सिर्फ क्या बताई खुदी की, कहा जब ज़ब्ते नफ्स ये हो जाएगा तो फिर नियाबत इलाही तुमको मिल जाएगी, तुम अल्लाह के नायब बनने के काबिल हो जाओगे। अगर ये नहीं करोगे तो ना तुम्हें नियाबत मिलेगी, ना तुम्हें इंसान के मुआशरे में बुलंदी मिलेगी। तो दूसरा पैगाम आप नौजवानों को जो इकबाल ने दिया है वो ज़ब्ते नफ्स के बाद नियाबत इलाही का पैगाम दिया है कि तुम जब अल्लाह की रज़ा को मान लोगे, उसको अपना कस्टोडियन मान लोगे, उसको अपनी मखलूक के तौर पर मतलब मानोगे, तो वो तुम्हें अपनी जमीन पर नायब मुकर्रर कर देगा। अगर ये नहीं करोगे तो तुम नायब कहलाने के हकदार नहीं हो सकते। फिर तीसरी बात ये है कि इकबाल बेअमली की नफी करता है। ये बहुत अहम नुक्ता है, बेअमली की नफी करता है। मयस्सर आती है फुर्सत फकत गुलामों को, नहीं है मर्दे हुर के लिए जहां में फराग। जो लोग आजाद रहना चाहते हैं उनकी जिंदगी में फुर्सत नहीं होती, उनकी जिंदगी फारिग नहीं होती, वो मुसलसल जदोजहद में लगे रहते हैं। जब वो मुसलसल जदोजहद में लगे रहते हैं तो उनके लिए मंजिल खुद समझ कर आ जाती है, उनकी मंजिल आसान हो जाया करती है। तो मुयस्सर आती है फुर्सत फकत गुलामों को। ये फुर्सत जो है ये गुलामी को जन्म देती है, ये आज़ादी को नहीं जन्म देती। नहीं है मर्दे हुर के लिए जहां में फराग। जो आज़ाद इंसान है वो किसी का गुलाम नहीं बनता, वो अपनी दुनिया आप पैदा करता है। तो ये खुदी का ये एक चौथा पहलू है। रहमतुल्लाह अलैह को आज हमसे बिछड़े हुए 82 बरस हो गए हैं, 82 ईयर हो गए हैं, लेकिन वो ना सिर्फ इस खित्ते में जिंदा है बल्कि जिस तरह मोहतरम प्रिंसिपल साहब ने इरशाद फरमाया कि उनकी फिक्र आफाकी बन चुकी है, वो पूरी आफाक का शायर बन चुका है, वो पूरी कायनात का शायर बन चुका है। उसने अपनी शायरी में पूरी कायनात को समेट कर रख लिया है और इस कायनात को मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों पर मरकूज कर दिया है कि ये दुनिया, ये कायनात तुम्हारे लिए बनी है और किसी के लिए नहीं बनी। आप मफजूल नहीं, आप अफजल हैं, बाकी सारी चीजें मफजूल बन गई हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आपको इकबाल के फिक्र के मुताबिक नई नई रोशनी और नए नए नजरियात और नए नए चीजें अता करे। मैं इस अदारे के डिसिप्लिन से भी बेहद मुतासर हुआ हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि इस इल्म व हुनर की अजीम दरसगाह हमेशा इसी तरह रोशन रहे, इस पर नूर की रहमतें बरसती रहें, ये तरक्की करता रहे, ये अपने मनाजिल को तय करता रहे। हम जो असातिज़ा होते हैं हमारा काम सिर्फ एक है, कोई भी उस्ताद है, मदरसे का है, कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, किसी जगह, उसका एक बुनियादी काम है टू गाइड, आपको रहनुमाई देना है, मंजिल तक पहुंचना आपने खुद होता है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आपको अपनी मंजिलों से आशना करे, आपको सेहत तंदुरुस्तियाँ अता करे, कामयाबियों से हमकिनार करे। और आखिर में मैं मोहतरम प्रिंसिपल साहब का बेहद मशहूर हूँ कि मुझ जैसे एक
आम आदमी को उन्होंने इस आप जैसे नौजवानों से मुखातब होने का मौका फराहम किया। जज़ाकल्लाह। Thank you so much, sir. Be attention for national anthem.